شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تو کہ زکوٰۃ ہے کیا اسلام میں؟ بنیادی طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ نام ہے صفائی کا، طہارت کا. یعنی اسلام میں تصور یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیسہ کما رہے ہیں اور وہ آپ کو حلال طریقے سے کمانا ہے، یعنی سود سے نہیں ہوگا، چوری سے نہیں ہوگا، جوئے کے ذریعے سے نہیں ہوگا، کسی کا مال غصب کر کے چھین کے نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے تجارت کے ذریعے سے حلال طریقے سے ایک پیسہ کمایا ہے اور یہ پیسہ آپ کے پاس ایک خاص مقدار میں جمع ہو جاتا ہے اور سال بھر جمع رہتا ہے، تو اس صورت میں اس پہ 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی جو آپ کے مال کی طہارت کا کام کرے گی. یعنی اصلاً زکوٰۃ تو وہ مال ہے جو 2.5% ہے، لیکن اس کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس 2.5% کے ذریعے سے 97.5% جو آپ کا مال ہے وہ طاہر ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، حلال ہو گیا. یعنی انسانی زندگی میں ہمارا جو مال کے ساتھ رشتہ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو اسلام نے حقوق بتائے ہیں اس میں کچھ حق وہ ہیں جو فرض ہیں، اور کچھ حق وہ ہیں جو واجب اور سنت ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نفل ہیں. یعنی نفل کا مطلب یہ جو آپ اپنی ترغیب سے، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے کریں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر فرض ہے، اور فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس کو جو اسلام کے 5 پلرز ہیں، ارکان ہیں، اس میں اس کو شمار کیا ہے. اور اس کا انکار کرنا، اگر کوئی شخص اس کا بالکل کھل کے انکار کر دے تو گویا اسلام کا انکار کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی سستی برتے تو اسلام کے بارے میں اس کی سستی ہے. اور اسلامی طور پر اس کی پہلے تو ترتیب یہی تھی کہ حکومت باقاعدہ جب اسلامی قائم تھی تو وہی زکوٰۃ جمع کرتی تھی اور وہی تقسیم کرتی تھی. لیکن اس کے بارے میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کون لوگ دیں گے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی. تو اس سلسلے میں قرآن مجید نے تفصیل سے بتا دیا ہے، اور اسی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ہے، پھر فقہا نے اس کو مرتب کیا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت اہم ہیں. ایک تو چیز ہے لفظ نصاب. نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ریکوائرڈ اماؤنٹ ہونی چاہیے 1 سال کے لیے. یعنی فرض کیجئے کہ جنوری میں آپ کے پاس ایک رقم ہے اور وہ اگلے دسمبر تک آپ کے پاس جمع رہی، تو اس کو نصاب کہتے ہیں. تو نصاب کو جانچنے کا طریقہ اسلام میں 2 ہیں، 2 اس کے اسٹینڈرڈ ہیں. ایک تو سونا ہے اور ایک چاندی ہے. سونا یہ ہے کہ آپ کے پاس 85 گرام سونا ہو، یا اس کے بقدر کرنسی ہو، نوٹ ہوں، یا آپ کے پاس شیئرز ہوں، یا آپ کے پاس اتنی مقدار میں مختلف طریقوں سے آپ کی آمدنی کے ذریعے الگ الگ سے آتے ہوں. کچھ سونا ہو، کچھ کیش ہو، اور کچھ آپ کے پاس شیئرز ہوں. اگر وہ 85 گرام کے بقدر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا نصاب بن جاتا ہے. دوسرا نصاب چاندی سے جو تقریباً 600 گرام چاندی کے برابر بنتا ہے. آج کل کے حالات میں جو ایک انسان کی ضرورت ہے، اور فقہا نے اس کو یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ اتنی رقم آپ کے پاس سرپلس ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اس ضرورت کا احساب یہ بھی ہے کہ آدمی 1 سال اگر گزارا کرنا چاہے منیمم طور پر، تو اگر اس کے بعد 1 سال کا خرچ کھانے کا موجود ہو تو وہ گزارا کر لے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر 85 گرام سونے کو اگر آپ آج کے کرنسی میں کنورٹ کریں تو کینیڈین اس میں تقریباً $6,000 بنیں گے، امریکن میں 4,000 کے قریب بنیں گے. تو اگر آپ کے پاس $4,000 شروع سے بن گئے اور اس میں آخر تک وہ بنے رہے تو اس کو نصاب کہتے ہیں. اب اس میں ایک چیز تھوڑی سی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کلوزنگ اماؤنٹ میں بھی وہ رقم اتنی ہو، لیکن بیچ میں ان اور آؤٹ، یعنی کچھ رقم آئی، کچھ رقم چلی گئی، کچھ بڑھی، کچھ گھٹی، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آخری اماؤنٹ کیا بنے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی جو آپ 2.5% دیں گے. ایک تو اس میں یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ سال میں 1 دفعہ دی جائے گی، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جس میں 2 دفعہ بھی ہوگی. مثلا آپ کے پاس پیداوار ہے غلے کی یا سبزیوں کی یا پھلوں کی، تو اس میں اگر 2 دفعہ پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کی 2 دفعہ اس کی پیداوار ہوتی ہے، 2 دفعہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر جانور ہے کسی کے پاس، مختلف ان کے درجے ہیں، کس درجے میں کس کو دیا جائے گا، تو اس میں بھی سال بھر میں دی جائے گی. اس طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی منرلز ہوتے ہیں، مثلا کسی کے پاس کوئی سونے کی کان ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں سال کے حساب سے اس میں ایک رقم ہوگی، لیکن وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ زکوٰۃ جو ہے بنیادی طور پر ایک تو اس کا نام ہوا. دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک آدمی دے گا جو صاحب نصاب ہو. وہ آدمی کما رہا ہے یا اس کے بعد یہ رقم موجود ہے.
لیکن اگر فرض کیجئے کہ گھر میں 2 لوگ کمانے والے ہیں، مثلا شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی، دونوں کا الگ الگ نصاب ہوگا. اور اس طریقے سے اگر بچے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی رقم آپ نے ان کو دے دی ہے اور وہ بھی نصاب کے برابر بن گئی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ دیں گے. وہ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ان کی طرف سے دیں گے. تیسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دی جائے گی جو قرآن میں 8 گروپ بتائے گئے ہیں، جن میں سے کسی ایک کو دی جائے گی. کہ قرآن نے کہا ہے کہ یا تو وہ فقیر ہوں جن کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین ہو جن کے پاس ہے تو کچھ، گھر ہے مثلا لیکن گھر چلانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، مسکین جس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کو آپ نے اگر ایک اسلام میں اصل تصور تو یہ تھا کہ ایک اجتماعی طور پر نظام ہو زکوٰۃ جمع کرنے کا، تو آپ نے اگر زکوٰۃ کی کوئی ایسی انسٹیٹیوشن بنائی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ دے بھی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو تقسیم بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اگر جو ملازم رکھے ہیں ان کا خرچہ اس سے دے سکتے ہیں. ایسے ہی کوئی شخص ہے کہ وہ اسلام لے آتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں ہیں ابھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہے، تو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک شخص ہے جو قرضے میں بہت ڈوب گیا ہے، فرض کیجئے کہ اس کے قرضے لیے اور معلوم ہے بینکرپسی ہو گئی، اس کے حالات خراب ہو گئے، تو اس کو دے سکتے ہیں. ایک آدمی ہے مسافر ہے کہ کسی ملک میں آیا تھا لیکن یہاں کے لٹ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہو گئی تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے دیے جا سکتی تھی. تو یہ مدیں جو ہیں حدیث شریف سے پہلے قرآن میں ذکر کی گئی ہیں. تو اب اس لحاظ سے اس میں مقدار بھی شریعت نے طے کی ہے اور کس کو دینا ہے یہ بھی طے کر دیا ہے، کس کو دی جائے گی یہ بھی طے کر دی گئی ہے. تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں عبادت. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بھی شریعت طے کرے گی اور ذریعہ بھی شریعت طے کرے گی. ہم اپنے طور پر کوئی زکوٰۃ کا نیا مقصد نکال لیں یا زکوٰۃ کو کسی اور فنڈ میں ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منیمم ہے، یعنی 2.5% جو ہے یہ منیمم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں محروم جو ہیں اور جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فی المال حق سوى زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم گھر والوں پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، رشتہ داروں کو دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہم فرض کیجئے کفارہ کسی طرح کا ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی اس کا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فدیہ ہوتا ہے، کفارہ ہوتا ہے. پھر آپ صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کے الگ الگ مدیں ہیں اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، یعنی زکوٰۃ کے باہر جا کر ہیں. تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بہت ہی لیمیٹڈ استعمال ہے. اسی لیے اسلامی بیت المال جب تھا تو اس میں زکوٰۃ کا مال تو ایک خاص جگہ پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن دوسرے مصارف اور ضرورتوں کے لیے اسلامی بیت المال میں یا تو اس زمانے کے لحاظ سے مال غنیمت ہوتا تھا یا جزیہ ہوتا تھا یا مختلف قسم کے جو ٹیکس لیتے تھے وہ جو باہر کے آنے والے تاجر تھے ان پر. تو اس طریقے سے ان کی آمدنی سے وہ دوسرے مصارف پورا کرتے تھے. تو زکوٰۃ کے اوپر ہم سارا بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم چیزوں کو نکالتے ہیں. اب اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو انسان کے مال کی اہمیت کو بہت بیان کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں غذا حلال جائے اور وہ مال جس کے ذریعے سے انسان نے حلال سے کمایا وہ اس کے ذریعے سے اس کا جسم پلے. تو 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم یقیناً دنیاوی لحاظ سے بھی اچھے رہیں گے اور مال کا صحیح استعمال کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہم حلال سے کمائیں، تو حرام مال سے اگر ہم بچتے ہیں تو ہمارا مال اللہ کی نظر میں جو ہے طیب اور پاک مال ہو گیا. دوسرا، ہم اس میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا مال جو تھا وہ نہ صرف غریب ہمارے لیے پاک ہو گیا بلکہ اس غریب کے لیے بھی کام کا ہو گیا جس کو اپنے طور پر کچھ نہیں مل رہا تھا. تیسری چیز ہمارے ہوتی میراث، کہ جب انسان کا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو بھی جائیداد ہے، پیسے ہیں، سرمایہ ہے، گھر ہیں، اس کو صحیح طریقے سے جس کو اللہ نے طریقہ بتلایا اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے تو وہ مال جو ہے سب کو اپنے اپنے جتنا حصہ ہے مل جائے. یہ 3 چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ہو جائیں تو اگر آپ غور کریں تو یہ ایک طرح سے آج کی جتنی بھی ہمارے پاس انشورنس ہوتی ہیں یہ سب سے بڑھ کر اللہ کی انشورنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مال کو قبول کر لیا تو اب مال کو بچائے گا بھی، اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کے ذریعے سے معاشرہ بھی امن کے ساتھ رہے گا. اور ایک دوسرے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کے اپوزٹ کیا ہے؟ سود ہے. اس کے مقابلے میں کنجوسی ہے، اس کے مقابلے میں بچانا ہے، اس کے مقابلے میں خرچ نہ کرنا ہے. اس سے معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے، مالدار و غریب کے درمیان میں نفرت بڑھتی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہمیں دنیا میں کہیں بھی رہ کر پورا کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارا اپنا نظام ہو جائے تو کیا کہنے، لیکن نہ ہو تو ہم اپنے طور پر کر لیں.
لیکن اس کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کا کم سے کم جو ہمارے پاس معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمارا نصاب کتنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے کس کو دینا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ اس کے علاوہ جو سوال ہیں وہ کسی اور اچھے عالم سے اور سمجھنے والے سے پوچھے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے لیے بھی اللہ کے یہاں سرخ روئی کا ذریعہ بنے گی، اور جو کام ہم جسم سے کرتے ہیں وہ عبادت مال کے ذریعے سے اس کو جسم والی عبادت کو اور بڑھا دے گا. اسی لیے قرآن نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ہر بار اکٹھا جمع کر کے بیان کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب